سوال: کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے؟ اگر ہے تو خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں علم نہ ہوا؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو آپ کو کیوں علم نہ ہوا؟ اگر علم تھا تو خاموشی کیوں رکھی؟ نبی کریم علیہ السلام کی شان علم غیب پر یہ دو سوال مشہور سوال ہیں۔ ایک یہ کہ اگر حضور کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے تو خیبر والے دن جب خیبر فتح ہوا، یہودیوں کی ایک عورت تھی، اس نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی، بکری کا گوشت پکایا، ساتھ زہر لگا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ عورت نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو زہر اثر نہیں کرے گا، زہر اثر نہیں کرے گا، سچے نہیں ہوں گے تو زہر اثر کر جائے گا، بس ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے آزمانے کے نیت سے کھانے میں گوشت میں زہر ڈال دیا، اور نبی کریم علیہ السلام تو پھر سب کی تسلیاں کرانے کے لیے آئے ہیں نا۔ ہاں جی، وہ اس میں تو اللہ کے بندوں سرکار کی شان کا پہلو ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام سے کسی نے کہا کلمہ تب پڑھوں گا جب درخت چل کے آئے تو چلا دیا، کسی نے کہا کلمہ تب پڑھوں گا جب کنکر بولے تو بلا دیا، ایک بندہ گو لے کر آیا، کلمہ تب پڑھوں گا جب یہ آپ کا کلمہ پڑھے تو اس سے بھی کلمہ پڑھوا لیا۔ کسی نے کہا ہم تب مانیں گے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، بخاری میں حضور نے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ ابو جہل کا بیٹا ہے، میں آپ کو نبی تب مانوں گا جب ندی کے پار پتھر پڑا ہے، اس کو آپ آرڈر دیں، وہ پتھر چلے، پھر ندی کو اوپر پانی کے اوپر تیرتا ہوا پانی کو کراس کر کے آپ کی خدمت میں آ کر آپ کی نبوت کی گواہی دے، پھر آپ کو نبی مانوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا جا کر کہہ دے پتھر کو تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی پاک کو اللہ نے ایسی انوکھی شان عطا فرمائی ہے، جس نے جو بھی ڈیمانڈ رکھی کہ میں تب مانوں گا جب یہ کر کے دکھائیں گے، نبی پاک نے کر کے دکھایا۔ یہ شان سمجھنا، اب یہ حدیث اوروں سے بھی سنتے ہیں، سنی سے بھی سنو، توجہ ہے۔ یہودی عورت نے کہا کہ اگر نبی ہیں تو زہر اثر نہیں کرے گا، اگر نبی پاک نہ جاتے تو شک میں رہ جاتی نا، تسلی نہیں ہوئی گئی۔ آتے یہ زہر والا کھانا تناول فرماتے، پھر پتہ لگے گا نا سچے ہیں کہ نہیں۔ اس نے اپنے ذہن کے مطابق جو سوچا ہوا تھا، کیونکہ لجپالا کر سب کی تسلی کرانے تشریف لائے ہیں، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، کھانا سامنے رکھ دیا، زہر لگا ہوا ہے، صحابہ کرام بھی چند صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا لقمہ اٹھایا، تناول فرمایا، صحابہ کرام نے بھی تناول فرمایا۔ چند لقمے ابھی لگے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ رک جاؤ، نہیں کھانا۔ آقا کیوں؟ فرمایا اس کے اندر زہر لگا ہوا ہے۔ یہ حدیث کے یہ الفاظ کیوں نظر نہیں آتے؟ فرمایا اس کے اندر کیا ہے؟ زہر ہے۔ آقا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے اس گوشت کی بوٹی نے بتایا، مجھے گوشت کے۔ اچھا بتائیں بوٹی کس کی تھی؟ بکری کی۔ بکری زندہ تھی یا ذبح ہو گئی؟ بولیں، زندہ بکری وہ سامنے زہر رکھ دیں، اس کو خبر ہوتی ہے؟ کتنی بکریاں زہر کھا کے مر جاتی ہیں۔ بکری کو زہر کھلائیں پھر بھی نہیں پتہ لگتا، سامنے رکھیں پھر بھی پتہ نہیں لگتا۔ واہ مدینے کے تاجدارا، جس پر توجہ ڈالی وہ بکری بوٹی بوٹی ہوگی، توجہ نبی نے ڈالی تو بوٹی کو پتہ لگا کہ میرے اندر زہر ہے، تو نبی کو نہیں پتہ لگا ہوگا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ دوسرا، نبی کریم علیہ السلام اگر تناول نہ فرماتے پھر یہودی عورت کی تسلی ہوتی؟ بولیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عورت کو بلا لیا، تو نے اس میں زہر ڈالا ہے؟ کہنے لگی جی۔ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ فرمایا مجھے اس بوٹی نے بتایا۔
اتنا تو سوچو مسلمانوں، اوے مردہ بکری کی بوٹی اس کو تو علم ہے کہ زہر ہے، نبی پاک کو نہیں تھا؟ تھا۔ ہم جب نبی پاک علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کے علم کا فرق بیان کرتے ہیں نا، تاکہ شرک سے پاک رہے نظریہ، چند فرق بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی بھی ممکن نہیں کہ اللہ کو کسی چیز کا علم نہ ہو، ہر وقت ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ ممکن ہے کہ علم ہو توجہ نہ ہو، کسی حکمت کی وجہ سے اللہ توجہ ہٹا لے۔ یہ سرکار کے لیے ممکن ہے کہ کسی چیز کا حضور کو علم ہو لیکن کسی خاص مقصد کے تحت وقتی طور پر اللہ توجہ ہٹا لے۔ یہ اللہ کے علم میں اور نبی پاک کے علم میں ایک بنیادی جو فرق ہے نا، ان میں سے ایک فرق یہ ہے، جیسے اللہ کا علم ذاتی، نبی پاک کا ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ اللہ کا علم لامحدود، نبی پاک کا علم محدود۔ اللہ کا علم ان لمیٹڈ، نبی پاک کا علم لمیٹڈ۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کو علم ہمیشہ سے ہے، نبی پاک کو ہمیشہ سے نہیں، جب سے اللہ نے دیا ہے تب سے ہے۔ یہ فرق ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اور بھی فرق ہیں، ابھی ان کو بیان کرنے کا ٹائم نہیں۔ تو یہاں پر بھی ماجرا یہ تھا، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جہاں اور رتبے بخشے ہیں نا، اللہ کی رضا یہ تھی کہ اللہ اپنے محبوب کو شہادت باطنی سری، ایک ہوتی ہے شہادت ظاہری جنگ میں لڑتے شہید ہونا، ایک ہوتی ہے شہادت سری باطنی، اس کا جو درجہ ہے نا اللہ نے محبوب کو وہ بھی بخشنا تھا۔ تو اللہ نے وقتی طور پر توجہ ہٹا لی تاکہ ایک سبب بن جائے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کا جب وقت وصال آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، وہ جو خیبر والے دن یہودیوں نے زہر دیا تھا اور میں نے اس زہر والے کھانے میں سے کچھ کھا لیا تھا، فرمایا اس زہر کا اثر اتنے سالوں کے بعد جا کر اب میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو شارحین نے، علماء نے، محدثین نے اس حدیث سے بخاری کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اتنے سالوں بعد زہر اس لیے اثر کر رہا تھا تاکہ اللہ محبوب کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور علم بھی دے دیا اس وقت۔ خود محبوب پاک نے فرمایا صحابہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ اس کے اندر کیا ڈال دیا گیا ہے؟ زہر ڈال دیا گیا ہے۔ توجہ ہے؟ دوسرا یہ کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو کیا نبی پاک کو علم نہیں ہوتے؟ ایک منافق تھے چند، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں نازیبہ باتیں کہی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام پریشان ہوئے۔ اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات آپ نے لی کہاں سے؟ کہاں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ پر منافقوں نے تہمت لگائی اور نبی کریم علیہ السلام پریشان ہوئے؟ کہاں لکھا ہے؟ تو جواب آئے گا بخاری میں لکھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ، بخاری پڑھ پر پوری پڑھ، بخاری کے اسی صفحے پر لکھا ہے جہاں یہ بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وحی آنے سے پہلے جب منافق حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں زبانیں چلا رہے تھے، وحی آنے سے پہلے نبی پاک نے مسجد میں ممبر لگوایا، ممبر پر چڑھ کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، فرمایا اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں میری بیوی عائشہ پاک ہے، صاف ہے۔ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں میری بیوی پاک ہے۔ نبی پاک فرمائے کہ اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں، اور تو کہتا ہے نہیں پتا تھا۔ جس بخاری کو تو نے پڑھا ہے اسی بخاری کا وہی صفحہ میں پڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ یس، امید ہے جی تسلی ہو گئی ہوگی۔ ایک اور سوال۔ اچھا، اچھی بات ہے، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں آپ لوگ گھر سے آئیں تو آپ کے ذہن میں نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، عقائد کے معاملے میں کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک پوچھا کریں۔
الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، یہ سنیوں کا جنرل سٹور ہے الحمدللہ۔ آپ سوال کیا کریں، سمجھ آ گئی نا؟ اس سے ایک تو سیکھنے کی جستجو بڑھے گی آپ سب کے اندر، ٹھیک ہے؟ سوال کیا کریں، جو کر نہیں سکتا وہ لکھ کر لے آیا کرے، اچھی بات ہے۔ اچھا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اردو میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو عربی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اردو تو سمجھ نہیں آتی۔ واقعی یہ کچھ حضرات اعتراض کرتے ہیں، ملتان بہاولپور بائی پاس، وہاں میں جب ملتان میں پڑھتا تھا نا تو امامت کرتا تھا، تو ایک صاحب نا وہاں بڑے 30 مارکہ مشہور تھے بحث مباحثہ کرنے میں، تو میرے پاس نا وہ فجر کی نماز میں تشریف لے آئے، تو اور بھی باتیں انہوں نے کی، تو ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ تم لوگ جمعہ کے بعد جو پڑھتے ہو نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا جی حضور کیسے فائدہ نہیں؟ کہنے لگے تم عجمی، تم اردو دان، نبی پاک علیہ السلام عربی دان، تمہیں عربی نہیں آتی، حضور کو اردو نہیں آتی، تو تمہارا سلام نبی پاک کی بارگاہ میں فرشتے پیش بھی کر دیں تو حضور تو عربی جانتے ہیں نا، تو نبی کریم علیہ السلام کو کیسے سمجھ آئے گی تمہارے سلام کی؟ تو میں نے کہا سوال کر لیا ہے؟ کہتے جی کر لیا۔ میں نے کہا جواب ذرا حوصلے سے سننا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 13ویں پارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن ذرا غور سے سنیے گا، اپنے پلے باندھیے گا، قرآن پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جس رسول کو جس قوم کا نبی بنایا اس قوم کی بولی بھی سکھائی۔ اللہ بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں بھر دینے آپ جھولی۔ شک نہ کرنا یہ جھولی بھر بھر کے دینا مصطفیٰ کی ڈیوٹی رب نے لگائی ہے۔ کاش میرا یہ موضوع ہوتا، کبھی قرآن سناؤں گا اس پر بھی انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا رب کیا فرماتا ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسانی، لسان کہتے ہیں زبان کو، بلسانی قومہ، ہم نے رسول کو جس برادری کا رسول بنایا اس برادری کی بولی بھی۔ میں نے کہا جی میں پنجابی، وہ میرے رسول ہیں کہ نہیں؟ تم ہو سرائکی، وہ تمہارے رسول ہیں کہ نہیں؟ تم ہو اردو دان تو وہ تمہارے رسول ہیں کہ نہیں؟ تم بولتے ہو فارسی تو وہ فارسیوں کی بھی رسول ہیں کہ نہیں؟ بولیں نبی پاک علیہ السلام فارسیوں کے، پاکستانیوں کے، ہندوستانیوں کے، بنگالیوں کے، انگلستانیوں کے، انگلینڈیوں کے ہیں، جو امریکہ میں رہنے والے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی چائنا والی بولی بولتا ہے، کوئی کون سی بولی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، سب کے رسول میرے مصطفیٰ۔ ارے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرو، نبی پاک علیہ السلام کو تو اللہ نے جانوروں کی بولیوں کا بھی علم عطا فرمایا ہے، یہ تو انسان رہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی کل مخلوق کے رسول ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں۔ ساری مخلوق کے نبی پاک رسول ہیں، تو پھر ساری مخلوق کی بولیاں۔ آپ نے بخاری کے اندر حدیث نہیں پڑھی، اونٹ نبی پاک کی بارگاہ میں شکایت لے کر آیا اپنے مالک کی، آپ نے نہیں پڑھا کہ ایک شکاری نے چڑیا کے انڈے اٹھا لیے، چڑیا نبی پاک کے پاس شکایت لے کر آئی، آپ نے سیرت کی کتابوں میں نہیں پڑھا
ایک شکاری نے ہرن کا شکار کر لیا، سو گیا باندھ کے اس کو، نبی پاک کا گزر ہوا تو ہرنی پکارنے لگی، نبی پاک علیہ السلام کو حضور پاک تشریف لے گئے، اس کی بات سنی، بات سننے کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا کہتی ہے؟ فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں دودھ پلا کے آ جاؤں گی، مجھے چھوڑ دیں۔ تو حضور نے چھوڑ دیا۔ اتنے میں شکاری جاگ گیا، میری ہرنی کہاں گئی؟ فرمایا میں نے چھوڑی ہے۔ وہ کہتا ہے جی بادشاہ کی آپ نے، میں نے اتنی مشکل سے پکڑی، آپ نے چھوڑ دی۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہ آ جائے گی۔ کہتے ہیں لو جی لو، یہ کمال ہو گیا، کبھی بھاگا ہوا شکار بھی واپس آتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں واپس آ جائے گی؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا کہ آ جائے گی۔ بس تھوڑی دیر گزری، وہ ہرنی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آ گئی، آ گئی نا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھ آ گئی۔ حضور کی یہ شان دیکھ کر وہ شکاری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو سعدی کہنے لگا آپ نے مجھے جہنم کی آگ سے بری کیا ہے تو میں اس ہرنی کو کیوں نہ آزاد کروں؟ کہنے لگا آقا آپ نے مجھے جہنم سے بچایا، میں نے اس کو آزاد کیا۔ اب روایتوں میں آتا ہے وہ ہرنی اپنے اگلے قدم اٹھا کر کہتی تھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جیسے آپ نے میری مشکل کو حل کیا ہے، اللہ قیامت والے دن آپ کی امت کی مشکلیں حل فرمائے۔ تو انسان رہے، حضور تو جانوروں کی بولیاں بھی بولیے جانتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ایک حدیث پاک سن لیں بخاری شریف سے، پھر بات ختم کر رہا ہوں۔ علم غیب کے حوالے سے سوال تھے نا، میرا نہیں اللہ کے پیارے محبوب کا اپنا عقیدہ ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانے۔ سبحان اللہ۔ جی بخاری سناتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کا اپنا عقیدہ ایمان ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب نہیں جانتا، وہ نبی۔ جی بخاری شریف کی حدیث۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مشکات میں حدیث اور جگہ بھی ہے، ابن سیاد اس کو کہا جاتا تھا، ابن سیاد سواد کے ساتھ۔ یہ مدینہ منورہ میں تھا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، لیکن کسی کو اپنے طرف بلاتا، دعوت دیتا، کلمہ پڑھاتا نہیں تھا، بس کوئی پوچھے تو کہتا تھا میں نبی ہوں، بس دعوت نہیں دیتا تھا اپنی نبوت کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس کے پاس سے ایک دن گزرے تو وہ مدینہ منورہ میں نا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ابن سیاد۔ نبی کریم علیہ السلام پیچھے سے تشریف لائے، اس کے یہاں کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا نا کہ آمینہ کے لال ہیں، تو متوجہ ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن سیاد اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتے ہے اپنی زبان سے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ گواہی دیتا ہے تو؟ اس نے کہا جی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ساتھ اس نے پینترا بدلا، کہتا جی اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ اس نے سوال کیا نبی کریم علیہ السلام سے، بخاری ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ مطلب جو رسول ہیں ان پر ایمان ہے، تو ہے ہی نہیں، تجھ پر ایمان بھی، یہ مطلب تھا اس بات کا، میں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھی تیرے پاس کون آتا ہے؟ کہنے لگا جی جو میرے پاس آتا ہے نا وہ کبھی سچی خبر لاتا ہے، کبھی جھوٹی خبر لاتا ہے، جو مجھے خبریں دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے تو سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کر لیا ہے، مکس کر لیا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، فرمایا انی خبأت لک خبیہ، فرمایا تیرے لیے ایک بات میں نے اپنے دل میں چھپا لی ہے، اگر تو نبی ہے تو بتا میرے دل میں کیا ہے۔ ہاں جی، کیا عقیدہ ہے نبی پاک کا؟ اگر تو نبی ہے تو بتا میرے دل میں
تو حضور کا اپنا ایمان ہے نبی وہ ہوتا ہے جو دل کی جانے، جو غیب جانے. سمجھ آ گئی نا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دل میں کیا چھپایا تھا؟ قرآن حکیم کے 25ویں پارے کی ایک آیت کریمہ ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین. تو وہ کیونکہ اس کے پاس جو آتا تھا نا خبریں لانے والا، وہ تکے لگاتا تھا، اس نے کہا جی دخ، بس اتنا بولا دخ، آگے نہیں بول سکا. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ یہ اس کی بولتی بند ہوگی، جواب نہیں دے سکا، تو فرمایا کہ تو اپنی قدر کے اندر رہ، یعنی جتنی تیری اوقات حیثیت ہے نا اس کے اندر رہ، اپنی حیثیت سے بڑھ کر بڑی بات نہ کر. سمجھ آ گئی نا؟ تو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا نا. تو یہ حدیث بخاری شریف کی، مسلم شریف کی بتا رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا اس سے سوال کرنا یہ بتا رہا ہے. حضور کا اپنا عقیدہ اور ایمان ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہے، جو غیب نہیں جانتا وہ نبی ہو سکتا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے گن گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.